بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین ودت طائفة من اہل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون۔ اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فارمولہ بتا رہا ہے کہ تمہیں ابراہیم زیادہ پیارے لگ رہے ہیں نا کہ ابراہیم ہمارے ہیں ابراہیم ہمارے ہیں۔ میں بتاتا ہوں ابراہیم کو کون پیارے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو ہم یہودی ابراہیم کے قریبی ہیں، مسیحی کہہ رہے ہو ہم مسیحی ابراہیم کے قریبی ہیں۔ اللہ بتاتا ہے کہ ابراہیم کے قریبی لوگ کون ہیں، کون ابراہیم سے قریب ہے۔ ان اول الناس بابراہیم، یقیناً ابراہیم سے قریب ترین لوگ، ابراہیم سے نسبت رکھنے کے سب سے زیادہ حقدار لوگ کون ہیں؟ للذین اتبعوہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی تھی۔ ابراہیم کے نعرے نہیں مارے تھے، ابراہیم کے پیچھے چلے تھے۔ یہ اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے لفظ ہیں سمجھانے کے لیے۔ قرآن کس پر تاکید کرتا ہے؟ جنہوں نے ابراہیم کو فالو کیا، ابراہیم کے پیچھے چلے، وہ ہے ابراہیم کے قریبی۔ تم نہیں ہو جو کرپٹ ہو کے ساری بے ایمانیاں اور نافرمانیاں خدا کی کر رہے ہو، تب بھی جنت تمہاری پکی ہے۔ یہودی بنے ہو تم، عیسائی بن لی، اپنی مرضی سے دین گھڑ لیا تم نے، خلاف تورات و انجیل۔ ابراہیم کے قریبی ترین نسبت کا وہ لوگ زیادہ حق رکھتے ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی۔ وہذا النبی، اور اب یہ جو نبی آیا ہے تمہارے پاس یعنی رسول اللہ، اللہ کے آخری نبی، یہ ہے قریبی ترین ابراہیم کا۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں قریبی ترین ابراہیم کے جو اس پر ایمان لائے، تم نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ حنیفاً مسلماً۔ اب کوئی سوال کرے مسلمان تو رسول اللہ کے بعد آئے ہیں، تو پھر یہ تو وہی بات ہو گئی، جیسے یہودی بعد میں آئے کہتے تھے ابراہیم یہودی ہے، مسیحی بعد میں آئے کہتے تھے ابراہیم مسیحی ہے، تو مسلمان بھی تو بعد میں آئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم جو تھے مسلمان تھے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا دین اسلام ہے، ہر نبی کا دین اسلام ہے، اور اسلام کا لغوی ڈکشنری معنی کیا ہے؟ تسلیم ہو جانا خدا کے حکم کے آگے۔ تو ابراہیم تو مسلم تھا اس معنی میں کہ وہ تو جب اس کو اللہ نے کہا جھک جا تو انہوں نے کہا میں جھک گیا۔ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اس بات کو توجہ سے انشاءاللہ سمجھیں۔ اسلام کا اصل معنی کیا ہے؟ تسلیم ہو جانا، جھک جانا خدا کے حکم کے آگے۔ تو یہودیوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس نشانیاں موجود ہیں، مسیحیوں کے پاس نشانیاں موجود ہیں اس رسول کی، تو اب اسلام یہ ہے کہ جھک جاؤ، اس نبی کو مان لو، ورنہ تم نہ ابراہیم کے دین پر ہو نہ ہی اپنے نبیوں کے دین پر ہو، تم تحریف شدہ دین پر ہو۔ اور اگر اسلام کو شریعت اسلام کے معنی میں لیا جائے تو ہر نبی جس زمانے میں آتا ہے اسی کی شریعت اسلام ہوتی ہے، اور اب رسول اللہ کی شریعت اسلام ہے، اگر ہم اسلام کو شریعت اسلام کے معنی میں لیں، ورنہ اصل معنی کیا ہے؟ جھک جانا اللہ کے احکام کے آگے۔ یہ جو صفت رکھتا ہے اسی کا نام مسلم ہے۔ مسلم یعنی اسلام والا، یعنی جھکنے والا۔ ابراہیم کے قریبی ترین تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، یعنی جو ابراہیم کے زمانے کے لوگ تھے۔ اور اب کون ہے؟ وہذا النبی، اور اب یہ نبی، والذین آمنوا، اور جنہوں نے اس نبی پر ایمان لایا ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا سرپرست ہے۔ اللہ غیر مومنوں کا سرپرست نہیں ہے۔ مومن کون؟ جو اب اس نبی پر ایمان لے کر آئے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کا ایک گروہ چاہتا ہے، یہ ودت مودت سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے یحب جسے محبت کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے یود جسے مودت کہتے ہیں۔ یہ مودت جو ہے یہ حب سے اگلی سٹیج ہوتی ہے
یہ وہ محبت ہوتی ہے شدید کہ جو حرکت میں بھی لے آتی ہے بندے کو. ایک دفعہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی چیز پسند ہے لیکن اتنی پسند نہیں ہے کہ مجھے وہ حرکت میں لے آئے. ایک دفعہ کہ اتنی میری وہ خواہش ہے کہ حرکت میں لے آتی. یہ اہل کتاب کی ایک جماعت ودت، یعنی یہ اتنا چاہتے ہیں کہ اب یہ پلان کر رہے ہیں، انہوں نے اس پر عملی کام شروع کر دیا. اور مودت اہل بیت بھی کیا ہوتی ہے کہ انسان کو پھر بیٹھنے نہیں دیتی، جو اہل بیت چاہتے ہیں اس کے تقاضے پورے کرواتی ہے، اسے کہتے ہیں مودت. اہل کتاب کا ایک گروہ، ایک طائفہ چاہتا ہے لو یضلونکم، تمہیں گمراہ کر دیں. وما یضلون الا انفسهم، اور وہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے سوائے اپنے آپ کو. وما یشعرون، اور انہیں کوئی شعور نہیں ہے. جو بندہ دوسرے کو جو حق پر ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے زور لگا رہا ہے، اس سے بڑا بے شعور کون ہوگا؟ یعنی آپ ایک دفعہ دیکھیں، آپ ایک انسان ہے وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے لیکن سیدھے راستے والوں کا دشمن بھی نہیں ہے. اس کا امکان زیادہ ہے کیونکہ جب انسان دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ دلیلیں گھڑتا ہے، پھر وہ تقریریں کرتا ہے، پھر وہ پیسے لگاتا ہے، تو اور دور ہو جاتا ہے وہ حق کے راستے سے. کیونکہ اب یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے اسے یہ کہنا پڑے گا میں نے جو کیا غلط تھا، تو اس کے مرید کہیں گے تو غلط تھا تو پھر تو نکل یہاں سے. اپنے مریدوں کے سامنے غلط باتوں کو پھر کہنا، اپنی غلط باتوں کو میں غلط تھا، یہ بہت کم ممکن ہوتا. لہٰذا وہ لوگ جو گمراہ ہیں لیکن پلانر نہیں ہیں وہ الگ ہے، اور وہ لوگ کے جو گمراہ بھی ہیں اور جو حق پر ہیں ان کی گمراہی کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ فرق ہے جو سورہ فاتحہ میں المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم وہ جو بڑے دشمن ہیں حق کے اور پلانر ہیں اور جنگیں کرتے ہیں اور سرمایہ لگاتے ہیں خراب کرنے میں لوگوں کو، اور ضالین وہ ہیں کہ جو اس لیول کے نہیں ہیں لیکن بہرحال اپنی سستی، غلط دوستی، غلط لیڈر بنانے کی وجہ سے کہ جناب اس کو بھائی کیوں مانتے ہو بھائی، جب یہ سر لگاتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ میں پرواز کر کے جنت میں پہنچ گیا. یہ تو انتخاب کرنے کا معیار ہے مثلا. اللہ نے اللہ کے بتائے ہوئے معیار نہیں دیکھے کس کو رہنما بنانا ہے اور چل پڑے ہو، تو پھر اس طرح کے یہ گمراہ ہے. یہ اس طرح برے نہیں تھے، دشمن نہیں تھے، لیکن اپنے غلط انتخاب کی وجہ سے یہ راستے سے اتر گئے. تو یہ چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب کا چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے، اور یہ اپنے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں کر رہے، شعور رکھے. یعنی جو تمہیں گمراہ کرنے کا زور لگا رہے اور دور ہو رہے حق کے راستے سے، اور ان کی دشمنی اور فاصلہ حق سے بڑھ رہا ہے. یہ رسول اللہ کے دو صحابی تھے، ایک حضرت معاذ اور ایک حضرت عمار. ان کے جو روایات میں آیا ہے شان نزول اس کا کہ کچھ اہل کتاب تھے جنہوں نے ان دونوں کو ٹارگٹ کیا کہ ان دونوں کو ایسے دلائل دے دے کہ ہم نے واپس یہودیت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے صحابی ہیں، اگر یہ نکل آئے تو جو باقی ضعیف ایمان والے ہیں ان کا ایمان خود ہی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ ان سے خبردار ہو جاؤ کہ چاہتے ہیں کہ تمہیں گمراہ کر دیں. صدق اللہ العظیم.